بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو دوستو، میں ہوں معراج خالد۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اور اسلامک واقعہ لے کر، جسے سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ہمیں کتنی سخت سزا مل سکتی ہے۔ تو جی دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کے بارے میں جس کے لوگ بندر بن گئے۔ ہاں جی ناظرین، بندر بن گئے تھے۔ تو چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتی تھی، تو بہت زیادہ اناج اور دولت کی فراوانی نے ان لوگوں کو عیاش بنا دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کی طرف وحدت کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے روز آپ لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ باقی روز چاہے جتنی مرضی مچھلی کا شکار کرے، لیکن ہفتے کے روز آپ لوگوں نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا۔ جب ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ باقی دنوں میں مچھلیاں نیچے چلی جاتی تھیں اور ہفتے کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرا کرتی تھیں، تو ان لوگوں کے دل میں بہت لالچ پیدا ہوا۔ تو اسی طرح شیطان نے ایک آدمی کے ذہن میں یہ ترکیب ڈالی کہ آپ ہفتے کو جو ہے جال لگا دیا کرو، اور اس طرح یوں ہونے لگا کہ ہفتے کو جو مچھلیاں اس میں پھنس جایا کرتی تھیں تو وہ انہیں نکال کر اتوار یا باقی دنوں میں ان کو پکڑ کر کھایا کرتا تھا۔ تو اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں کے دلوں میں بھی لالچ آنے لگا۔ تو اس نے باقی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم لوگ بھی اسی طرح کیا کرو، ہفتے کو جال لگا دیا کرو، اور جب مچھلی اس میں پھنس جائے تو اتوار کو یا باقی دنوں میں وہ نکال کر چاہے کھایا کرو چاہے بیچا کرو۔ تو لوگوں کو اس کی ترکیب بہت پسند آئی، حالانکہ اس کے پیچھے سارا کا سارا شیطان کا عمل دخل تھا۔ وہ ان لوگوں کو بہکانا چاہتا تھا تاکہ ان کو جہنم میں داخل کروا سکے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ہفتے کے روز جال بچھا دیا کرتے تھے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو دریا میں سرنگیں اور نالیاں بنا لی اور ان کا رخ ایک کھڈے میں ڈال دیا۔ تو جیسے ہی وہ مچھلیاں ان نالیوں میں جاتی تو وہ اس کھڈے میں جا کے گرتی، اور وہ ان کو پکڑ کر اپنے بازار میں بیچ کر پیسہ کمایا کرتے تھے۔ تو جب اللہ کے لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ اس طرح بھی جو ہفتے کو شکار پھنسے گا وہ ہفتے کا ہی کنسیڈر ہوگا، لہٰذا تم لوگ گناہگار ہو رہے ہو۔ تو ان کی اس بات پر اس قبیلے کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو ان کو روکتا رہا کہ اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا کہ آپ نے ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ ایک وہ گروہ جنہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے روز جال بچھایا کریں گے اور مچھلیاں پکڑا کریں گے، اور ایک وہ گروہ جنہوں نے خاموش رہنے کا ارادہ کیا کہ جو کچھ ہوتا رہے وہ خاموش ہی رہیں گے۔ جی دوستو، جن لوگوں نے اللہ کا کہنا ماننے سے انکار کیا اور وہ دوسرا گروہ جو اللہ کے احکامات کو مسلسل ان تک پہنچاتا رہا، ان دونوں میں جب بہت زیادہ مخالفت بڑھ گئی تو جو ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑا کرتے تھے انہوں نے کہا، ہم شہر کے بیچوں بیچ ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ ہم ایک سائڈ پر ہو جائیں اور جو ہفتے کے روز مچھلی نہیں پکڑنا چاہتے وہ دوسری سائڈ پر رہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے اسی طرح ایک دیوار بنا دی شہر کے بیچوں بیچ۔
اب جو لوگ ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑا کرتے تھے وہ اس سائیڈ پہ جب ان کی دیوار بن گئی تو وہ ساری رات گانا بجانا شور شرابہ کرتے رہے، اور دوسری طرف جو اللہ کے نیک لوگ تھے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوئی تو جو شور شرابہ ناچ گانا کر رہے تھے ان کی طرف خاموشی ہو گئی۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے دل میں سوچا یہ کیا ہوا، اس طرف اتنی خاموشی، تو انہوں نے دیوار پہ چڑھ کے دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں دوستو، دل دہلا دینے والا منظر، وہ سارے کے سارے منکر لوگ بندروں میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی شکل میں وہ نظر آ رہے تھے۔ تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان بندروں میں اپنے رشتہ داروں کو ان کے کپڑوں سے پہچانا اور رونے لگے، اور ان بندروں نے 3 دن تک کچھ نہیں کھایا اور آخر ایک دن جہنم واصل ہو گئے۔ تو جی ناظرین دوستو، آپ کو میرا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا اور سبق آموز قصہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم بھی کسی بڑے مصیبت اور عذاب میں پھنس جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔